ناظرین، اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے افواج کو اسرائیل پر جوابی حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے حکم کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ ایران آئندہ چند دن میں عراقی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جو ممکنہ طور پر 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب سے پہلے ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ حملہ عراق سے بڑی تعداد میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے جانے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تہران کی جانب سے عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کے ذریعے حملہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں ایٹمی اور تصویری اہداف کے خلاف ایک اور اسرائیلی حملے سے بچا جائے۔ ادھر ایران کی خارجہ روابط کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین سید کمال خرازی نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح کر دیا کہ ایران صہیونی جارحیت کا جواب مناسب وقت پر اور مناسب شکل میں ضرور دے گا۔ کمال خرازی کا یہ کہنا تھا کہ تہران اپنے بیلسٹک میزائلوں کی رینج میں اضافے اور ممکنہ طور پر اپنے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کرے گا۔ کمال خرازی نے امکان ظاہر کیا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلوں کی رینج کو 2000 کلومیٹر کی خود ساختہ حد سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے، لیکن اسے فی الحال ایک فتوے کے ذریعے روک دیا گیا ہے جو قائد اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے 2000 کے عشرے کے اوائل میں جاری کیا۔ ایک جانب کمال خرازی نے اسرائیل کو وارننگ دی تو دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی بھی صاف الفاظ میں اسرائیل کو پیغام دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنی تباہی کا ماحول خود فراہم کر رہی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے صہیونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایرانی عوام کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تم نے وعدہ صادق 2 کو دیکھا کہ کس طرح سے آسمان کو چیرتے ہوئے ایران کے میزائل تمہارے سر پر پہنچے اور تمہارا آئرن ڈوم کچھ نہ کر سکا۔ بریگیڈیئر حسین سلامی نے تل ابیب کو انتباہ کیا کہ اس بار بھی تم غلطی کر بیٹھے ہو اور اس کا خمیازہ تصور سے بالاتر انداز میں بھگتو گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ نے ہمیں سکھا دیا کہ دشمنوں کے ظاہری شکوے اور ہیبت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی جذبے سے ایران کی مستحکم اور مجاہد قوم کے جذبے اور تصویر کی حقیقی معنوں میں منظر کشی کی۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث امریکہ نے خطے میں B-52 طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تعیناتی مشرق وسطیٰ میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز اور 3 جنگی جہاز رواں ماہ کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے خطے میں B-52 طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کیے گئے تو ایرانی بحریہ کے کمانڈر ان چیف بھی میدان میں آ گئے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ سہند اور زاگرس ڈسٹرائر جنگی بحری جہاز تیاری کے آخری مراحل میں ہیں اور جلد ہی سمندر میں اتار دیے جائیں گے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ یہ ڈسٹرائر جنگی بحری جہاز ایرانی بحریہ کے بیڑے میں شامل ہونے کے بعد پہلے بحری مشقوں میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد ان کو بحر ہند میں سیکیورٹی مشن پر بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جنگی بحری جہاز جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جو جنگی اور انٹیلیجنس آلات سے آراستہ ہے۔